السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج دو اہم موضوعات پر آپ سے بات کی جائے گی۔ ایک تو سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں، جنگ گروپ جیو گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے جو برسلز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، بقول ان کے 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور پھر انہوں نے اس ملاقات کی تصویر بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع کی، اور اس کے بعد انہوں نے کالم بھی لکھے، اور اس کالم کی وجہ سے بہت ساری پاکستان کی جو سیاست میں، میڈیا میں اس حوالے سے بحث مباحثہ ہوئی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے باضابطہ طور پر تردید نہیں بلکہ سختی سے تردید کر دی۔ اب اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یا ایسی کون سی باتیں تھیں جو ضرورت محسوس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی تردید کی، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسری ناظرین خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس حوالے سے بڑی معترض رہی ہے، اور بلند و بانگ دعوے کرتے رہے ہیں ان کے رہنما۔ خود علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، بعض ان کے انٹرویوز ہیں، کہ جناب ہمیں تو اس نظام انصاف سے کوئی امید نہیں ہے۔ اور خود پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو نیریٹو ہے، یہ بیان کرتا رہا۔ مگر آج جو عدالت عظمیٰ نے، جس کی میں 3 رکنی بینچ ہیں، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، انہوں نے عمران خان کی 9 مئی کے مقدمات کے جو 8 مقدمات میں اس میں ضمانت منظور کر لی۔ یہ پیش رفت کتنی اہم ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، جو کچھ آپ کو پسند آیا یا نہ پسند آیا اس پر بھی بات کریں۔ پہلے ذکر کر لیں گے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی تردید آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ذاتی تشہیر کے لیے انہوں نے سہیل وڑائچ نے یہ کام کیا، کوئی باضابطہ جو ہے وہ انٹرویو نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر سہیل وڑائچ نے یہ آرٹیکلز لکھے ہیں، یہ خبر دی ہے، تو ادارے کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اب جو سہیل وڑائچ ہیں وہ بڑی سینئر پوسٹ پہ ہیں جنگ میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مشکل الرحمان کے بعد دوسرا نمبر ہے جو ایڈیٹوریل کو بورڈ ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے میڈیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں تو ایڈیٹوریل جو ہے وہ ادارے کی پالیسی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ادارے کی پالیسی کو دیکھتے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ انتہائی سنگین ہے۔ اب ادارہ جو جنگ ہے، جیو گروپ ہے، وہ سہیل وڑائچ کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے، یہ یقینی طور پر جو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، سہیل وڑائچ صاحب کا جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس وقت تک سہیل وڑائچ صاحب کا کوئی رد عمل نہیں آیا، یعنی کہ یہ اتنی بڑی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید ان کی ہے، ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے یہ یقیناً وہ اپنا رد عمل دیں گے کچھ دنوں کے بعد، گھنٹوں کے بعد، کب دیں گے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ مگر یہ جو ان کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو چارج شیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بڑی خوفناک ہے۔ کسی سینئر صحافی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ وہ بھی ختم ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ملاقات بقول ان کے 2 گھنٹے کی ہوئی، اس پر جس پر انہوں نے خبر دی، پھر آرٹیکل لکھے، اور پھر جناب اپنی تجاویز دیں، اس میں کیا تھا؟ انہوں نے یہ ذکر کیا، جو عاصم منیر فیلڈ مارشل ہیں ان سے منسوب، انہوں نے کہا کہ جناب شیطان کا ذکر کیا کہ کس طرح سے شیطان نے بغاوت کی اور اللہ پاک کی بات نہیں مانی اور وہ رندہ درگاہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنی ہوگی۔ یہ مطلب ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگے، نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ دوسرا ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ جناب معاشی طور پر پاکستان 10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اب اس کو بھی مختلف سیاق و سباق میں لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے قومی اداروں کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور جو سیاسی طور پر اس کو مختلف معنی جو ہے وہ پہنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنے انٹرویوز میں دیا، جس سے لوگوں نے اس کو مختلف اس کی کڑیاں جوڑی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی پھانسی کی بات کی انہوں نے کہ ذوالفقار بھٹو پھانسی ہو گئی، عمران خان کے جو پیروکار ان کو کچھ سوچ و بچار کر جی۔ غرض جو خبر تھی اور جو تجزیہ تھا وہ اس طرح سے سامنے آیا کہ یقینی طور پر اس پر جو سیاسی طور پر بہت سارے جو ہے وہ لے دے ہوئی اور ہو رہی تھی، یعنی کہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا اس انٹرویو کو۔ اور آج پہلے آف دی ریکارڈ، یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کی تھی کہ آف دی ریکارڈ جو ہے جو آئی ایس پی آر نے مختلف جو صحافی ہیں
ان کو بتایا کہ یہ جو باتیں سہیل وڑائچ کر رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ مبالغہ سے کام لے رہے ہیں. یہ بات پہلے ہوتی رہی آف دی ریکارڈ، مگر باضابطہ طور پر سہیل وڑائچ کا نام لے کے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ جاری کی ہے. اب جو سہیل وڑائچ ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے بڑے دوست ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ذریعے ریکویسٹ کی فیلڈ مارشل سے کہ ان سے ملاقات کی جائے، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مگر انکار رہا. مگر جو برسلز میں جو ان کی ملاقات ہوئی، ڈی جے ایس پی آر نے یہ بھی کہا برسلز میں بہت سارے پاکستانی ملاقات ہوئی. اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی، ہاتھ ملائے، اور پھر انہوں نے وہ تصاویر قومی میڈیا پر جو ہے وہ شائع کی، اور تبصرے وغیرہ بھی انہوں نے اس پہ ذکر کیا. ناظرین، جو دوسری خبر ہے یہ یقینی طور پر یہ جو میں نے اس کا پہلے جو ذکر کیا، جو ڈی جے ایس پی آر کی تردید ہے، اس نے جو اس وقت افواہ سازی تھی اس کو یقینی طور پر بند کر دیا ہے. ہاں، اس کو اینگلنگ دی جاتی رہے گی، اور یہ کیوں تردید آئی اس کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے رہیں گے. دوسرا ناظرین معاملہ جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کی ضمانتوں کا کیس لگا. یہ 3 رکنی بینچ تھا، اور اس میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کی سربراہی کی. عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ انہوں نے بھی پیش کیا، اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی. یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی ہمارے یہاں جو سیاسی حلقے ہیں اس کو مختلف معنی پہنا رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے سافٹ ہو رہا ہے نظام، اور ان کو ریلیف مل سکتا ہے. مگر یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان پر یہ محض 9 مئی کے مقدمات نہیں ہیں، القادر ٹرسٹ کیس بھی ان پر ہے، ان پر سزا ہو چکی ہے. اس طرح دیگر مقدمات بھی ہیں، اور اگر ان کی مزید ضمانتیں نہیں ہوتی تو وہ جیل میں رہ سکتے ہیں. لہٰذا اس پر تحریک انصاف جو یقینی طور پر خوش ہے، ان کو خوش ہونا بھی چاہیے، مگر معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ناظرین، اب یہ فیصلہ کیوں آیا، اس کو بھی ایک نیا جو نیریٹو ہے، یہ جو ایک بیانیہ ہے وہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ 5 اگست کو جب 2 سال ہوئے عمران خان کو جیل میں بند، تو اس وقت کو بڑا احتجاج تحریک انصاف نے نہیں کیا، امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی نہیں کوشش کی، اور نظام کو انہوں نے ایک گڈ ول جسچر دیا، تو اس کے ذمہ ان کو ریلیف ملا. یہ میں آپ کو ایک نیریٹو جو اس وقت موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نظام کے بائیکاٹ کے حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان نے کہا ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جناب جو قومی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہ لیا جائے. مگر جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اس نے یہ دونوں چیزیں، یہ خبریں آئیں، اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو اس طرح مسترد کر دیا کہ جناب جو ضمنی انتخاب ہوگا اس میں تحریک انصاف حصہ لے گی، اور جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ان کے عزیز و اقارب کو ہی شاید ٹکٹ ملے گا. مگر نظام کے اندر یہ بات نقطہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نظام کے اندر تحریک انصاف نے اپنوں ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کی ہے، یا وہ کوشاں دکھائی دیتی ہے. یقیناً یہ بات جب قومی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب آپ نظام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، رائج نظام کو جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، تو نظام بھی پھر آپ کو ریلیف دیتا ہے. تحریک انصاف نظام کے اندر موجود تو ہے، اس کی بینیفیشری تو ہے، مگر کہیں نہ کہیں وہ اس نظام کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، جس سے وہ اپنے ووٹروں کو دراصل یوں کہنا چاہیے کہ تم جو ہے وہ ان کو ایک پیغام دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مزاحمت پر یقین رکھتی ہے. پاکستانی سیاست میں اس وقت مزاحمت کی کتنی ضرورت ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آئینی طور پر اپنا کردار ادا کریں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، کے پی میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو ریلیف دیں اور ایک ایسا ماڈل پیش کریں کہ دیگر صوبے بھی آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں. پاکستان کے اندر کیوس، انتشار، افراتفری، انقلاب عام پاکستانی کے مسائل میں مزید اضافہ کرے گا. لہٰذا پی ٹی آئی جس روش پر اگر وہ یہ اس نظام کے اندر رہ کر پرفارمنس شو کرنا چاہ رہی ہے تو یقیناً اس کو خوش آمدید کرنا چاہیے. اور پھر جیسے میں نے ذکر کیا تو نظام بھی تحریک انصاف کو کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی شکل میں ریلیف ضرور دے گا. یعنی آج کے لیے اتنا ہی. مزید نئی ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ نگہبان.